السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال، مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا کہاں سے ثابت ہے اور کیسا ہے؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینے کے جواز کا ثبوت مستند کتابوں سے ملتا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله زرات۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، یعنی پیٹ پھیر کر گوس کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مکان الروح۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان اذان سنتا ہے تو بھاگ کر مقام روحہ تک، یعنی مقام روحہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب شیطان اذان سنتا ہے، اذان کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی دوڑ کر بھاگ کر مقام روحہ تک چلا جاتا ہے، اور مقام روحہ مدینہ منورہ سے 26 میل کی دوری پر ہے۔ 26 میل مطلب 57 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے مقام روحہ۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان مدینہ شریف سے 57 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، اور قبروں پہ اذان دینا شیطان کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی قبروں پہ اذان شیطان کو بھگانے کے لیے دی جاتی، کیونکہ جب منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، منکر نکیر کے سوالات کا وقت ہوتا ہے، تو مردے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے، وہ امتحان سے گزرتا ہے۔ منکر نکیر سوالات کرتے ہیں تو شیطان مردے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، خلل انداز ہوتا ہے، مردے کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ تو اس وقت اذان دی جاتی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور بھی اذان سے بہت سارے فائدے ہیں، اذان دینے سے بہت سارے فوائد ہیں۔ اب رہی بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی قبروں پہ، تو میں آپ کو بتا دوں کہ بعض کتابوں سے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں پر تکبیر کہنا ثابت ہے، اور جو اذان آج دی جاتی ہے وہ زمانہ رسالت میں ایجاد نہ تھی، اس طریقے سے قبروں پہ اذان نہیں دیتے تھے، مگر یہ جائز ہے اور افضل ہے، مستحسن ہے۔ کیونکہ اگر اس طریقے سے مانیں کہ ایجاد ہونے کے بعد کوئی چیز غلط ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ نام دینا اور پانچوں کلمے ان کو بالترتیب نام سے یاد کرنا، ان کا نام دینا، یہ سب بات کی ایجاد ہیں، جائز ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو 30 یعنی قرآن مجید کے 30 پارے بنانا، یہ سب بعد میں مصطفیٰ جان رحمت کے بعد ہوئے، اور قرآن میں زبر زیر پیش لگانا، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے بعد ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر رکوع قائم کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے بعد کی ایجاد ہے اور جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو اذان آج دی جاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں، یعنی زمانہ رسالت میں نہ تھی، یہ بعد میں ایجاد کی گئی، مگر علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا، بلکہ مستحسن و افضل ہے۔ حدیثوں کو کتابی شکل دینا، اصول فقہ، علم کلام، یہ سب بات کی ایجاد ہیں اور جائز ہیں۔ حوالہ فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 455۔